لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ پتھروں کی بارش نہیں کی تو وہ سارے کے سارے کہہ سکتے تھے جناب ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم حق والے ہیں۔ کیوں؟ اگر حق پہ نہ ہوتے تو اللہ ہمارے پہ پتھروں کی بارش کرتا۔ اللہ نے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے ہم حق پہ ہیں، لیکن نہیں، اللہ نے محبوب پیغمبر پہ وہی نازل کر دی۔ تو آج کے یہ امت بے حیائی کے ریکارڈ قائم کر چکا ہے، تو اس وجہ سے اس امت پہ اللہ عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ قال اللہ تبارک وتعالی وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے نہایت لائق تکریم و اعزاز ہمارے سرخیر حضرت مولانا علامہ طارق ڈاکٹر خالد محمود سومرو دامت برکاتہم عالیہ اور دیگر حضرات علماء کرام میرے اساتذہ کی جگہ ہیں، ان کے سامنے اس مسند پہ بیٹھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ حضرات کا حکم ہوا، لاہور کی سفر کر کے حاضر ہوا، تو چند منٹ پہ صرف اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ حضرات محترم، میں نے قرآن پاک کی 2 جگہ سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اتنا لمبا جلسہ اثر سے شروع ہوا، رات تک چلتا رہے گا۔ علماء کے آپ نے خطاب سنے، اس سب کا خلاصہ میں صرف 2 الفاظ عرض کرتا ہوں۔ اگر یہ 2 لفظ ذہن میں بٹھا لے، میرے بیان کا خلاصہ بھی آ جائے گا، انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی ایک چیز بقا، دوسری لفظ عطا، ان 2 لفظوں پہ میں بات عرض کرتا ہوں۔ یہ کائنات کی عطا حضور کا صدقہ ہے، اور یہ کائنات کی بقا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ ذہن میں بٹھا کے سمجھ لیں تو پھر ختم نبوت کا کام کرنا بھی سمجھ آتا ہے، ختم نبوت کے لیے قربانی دینا بھی سمجھ آتا ہے، ختم نبوت کے لیے مال دینا بھی سمجھ آتا ہے، جان لگانا بھی سمجھ آتا ہے۔ جب بنیاد پختہ ہو، بنیاد ذہن پہ ہو، انسان کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ تو میں آج اسی بنیاد پہ 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے عطا، کہ یہ کائنات عطا ہے، محبوب پیغمبر کا صدقہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتا ہوں، اللہ نے قرآن پہ کہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کیوں کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ احسن عملہ کیا ہے، تاکہ میں احسن عملہ کو پیدا کروں۔ ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ احسن عملہ کو پیدا کریں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ احسن عملہ کون ہے۔ احسن عملہ آپ کہیں گے کیا چیز ہے؟ یہ عربی کے 2 لفظ ہیں، ایک ہے اکثر عملہ، ایک ہے احسن عملہ۔ اکثر عملہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ محنت بہت زیادہ، نتیجہ کم ہو، مختصر ہو، اسے اکثر عملہ کہا جاتا ہے۔ اگر محنت کم ہو، نتیجہ زیادہ ہو، اسے احسن عملہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو بغور مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ احسن عملہ کی بات کرتے ہیں، اکثر عملہ کی بات نہیں کرتے۔ اگر میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں تو ایک ہے کثرت عمل، ایک ہے حسن عمل۔ جب بھی شریعت میں حسن عمل مطلوب
ہے، کثرت عمل مطلوب نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ پوری رات نوافل ادا کرتے رہیں عشاء سے لے کے فجر تک، لیکن شریعت یہ ضرور کہتی ہے کہ عشاء اور فجر پڑھے، لیکن احسن انداز پہ پڑھے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ احسن عملہ پہ عمل کیا جائے۔ تو احسن عملہ کیا ہے؟ میں 2-3 دلیلیں اس پہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، محبوب پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ مت کہو۔ شتم کا لفظ نہیں فرمایا، شتم کہتے ہیں گالی کو، سبن کہتے ہیں نازیبہ الفاظ اور گالی کو بھی، لیکن محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ مت کہو۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ آگے دلیل دی ہے، کیونکہ میرے یہ وہ صحابہ ہیں کہ اگر تم سارے مل کر بھی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، صدقہ کر دو، اور میرے صحابہ ایک مٹھی جو صدقہ کرتے، تو ان کا یہ جو صدقہ کرنا تمہارا یہ پورا سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ مطلب نتیجہ کیا نکلا؟ میرا آپ کا عمل زیادہ ہے، صدقہ زیادہ ہے، لیکن نتیجہ کم ہے۔ یہ اکثر عملہ ہے، صحابہ کا عمل کم ہے، نتیجہ زیادہ ہے، یہ احسن عملہ ہے۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ آپ اور میں پورے انسانیت کے لوگ، امت مسلمہ، ہم مل کے عمل کریں، لیکن ایک صحابی عمل کرے۔ ہم سب کے اعمال مل کے بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو مطلب کیا ہے؟ میں اور آپ اکثر عملہ ہیں، صحابہ احسن عملہ ہیں۔ اس سے اگر آپ آگے چلیں تو صحابہ کے مقابلے میں نبی کا جو عمل ہے، سارے انبیاء مل کے، سارے صحابہ مل کے اگر عمل کرے، ان کا عمل زیادہ ہے، نتیجہ تھوڑا ہے، یہ اکثر عملہ ہے۔ لیکن محبوب پیغمبر یا کوئی بھی ایک نبی عمل کرے، اس کا عمل مختصر ہے، نتیجہ زیادہ ہے، وہ احسن عملہ ہے۔ اگر محبوب پیغمبر سے بھی آگے آپ چلیں، نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا زمانہ کتنا ہے؟ 950 سال ہے، 950 سال تبلیغ کا زمانہ۔ نتیجہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے جو کشتی میں بیٹھے ہیں ان کی تعداد 85 ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی تبلیغ کا زمانہ 23 سال کا عرصہ ہے، لیکن جو کلمہ پڑھ کے محبوب پیغمبر کے دامن رحمت سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی تعداد 1.25 لاکھ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا عمل زیادہ ہے، نتیجہ نسبتاً کم ہے، یہ اکثر عملہ ہے۔ محبوب پیغمبر کا عمل کم ہے، نتیجہ زیادہ ہے، یہ احسن عملہ ہے۔ اس سے بھی آپ آگے چلیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء کی مثال کو لے لیں۔ ہزاروں سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، ہزاروں سال تبلیغ کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا ہے؟ روز معاشر جب جنتیوں کی صفیں لگے گی، ان کی تعداد 120 ہے، اس میں سے 80 صفیں میرے آپ کے محبوب پیغمبر کی امت کی ہوں گی، 40 صفیں سارے انبیاء کی محنت کے نتیجے میں ان سب کی امتوں کی ہوں گی۔ تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سارے انبیاء کی ہزاروں سال کا محنت کا نتیجہ وہ امت کی 40 صفیں ہیں، میرے محبوب کی تنہا محنت 23 سال کا نتیجہ وہ 80 صفیں ہیں۔ جناب میرے محبوب پیغمبر پھر احسن عملہ ہے، کیوں؟ محنت مختصر ہے، نتیجہ بہت زیادہ ہے۔ اس طرف 1.25 لاکھ نبی ہیں، محنت بہت بڑی ہے، نتیجہ کم ہے، یہ اکثر عملہ ہے۔ پھر احسن عملہ کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا، اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، میں نے زمین کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی پیدا کیا۔ یہ اللہ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں بتاؤں احسن عملہ کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں دلیل سمجھانے لگا ہوں۔ معرف القرآن کے اندر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ احسن عملہ سے مراد میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی ذات عالیہ ہے۔ اللہ نے یہ زمینیں بنائی ہے تو محبوب پیغمبر کی وجہ سے بنائی ہے، اللہ نے یہ آسمان بنائے ہیں محبوب پیغمبر کی وجہ سے بنائے ہیں، اللہ نے اگر عرش قائم کیا ہے محبوب پیغمبر کی ذات عالیہ کی وجہ سے کیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا یہ کائنات کی عطا حضور کا صدقہ ہے۔ اس سے اگلے اپنے دوسرے نقطے کی طرف جاتا ہوں کہ کائنات کی بقا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ کائنات کی بقا کس طرح؟ مشرکین مکہ بیت اللہ کے اندر جمع ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کا
کا غلاف پکڑتے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں, یا باری تعالی اگر ہم جھوٹے ہیں ہمارے پتھروں پہ پتھروں کی بارش ہمارے اوپر برسا دے, فامطر علینا حجارۃ من السماء, یا باری تعالی اگر ہم حق کے نہیں ہیں تو پتھروں کی بارش ہمارے اوپر کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ پتھروں کی بارش نہیں کی تو وہ سارے کے سارے کہہ سکتے تھے جناب ہم جھوٹے نہیں ہیں, ہم حق والے ہیں. کیوں اگر حق پہ نہ ہوتے تو اللہ ہمارے پہ پتھروں کی بارش کرتا. اللہ نے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں کی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے ہم حق پہ ہیں. لیکن نہیں, اللہ نے محبوب پیغمبر پہ وحی نازل کر دی, اے میرے محبوب پیغمبر وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے. تو اس وقت آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے, آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوالات پیدا ہو ان کو میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, توجہ رکھیے گا. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا محبوب پیغمبر جب مکہ میں تھے تو اس وقت تو سمجھ آتا ہے کہ مشرکین مکہ میں ہیں. اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, محبوب پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں, میں عذاب نازل نہیں کر سکتا. جب حضور مدینہ میں گئے عذاب پھر نازل ہو جاتا, لیکن میں آپ کو جواب دوں گا. جب وما کان اللہ لیعذبہم کا مطلب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کا مطلب یہ ہے کہ اگر محبوب پیغمبر مدینہ میں بھی موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وانت فیہم, حضور ان میں موجود ہیں. آپ سوال کریں گے کہ جناب مکہ مدینہ اگر اہل عرب ہے, حضور تبوک میں تو گئے ہیں, اگر اہل عرب کو چھوڑ کے حضور تبوک پہ پہنچے تو پھر اللہ عذاب نازل کرتا, پھر کیوں نہیں عذاب نازل کرتا؟ میں نے جواب دیا کہ جب حضور تبوک میں ہے تو جناب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ کا فرمانا یہ ہے میرے محبوب پیغمبر جب تک آپ فرش پہ موجود ہیں, جب تک آپ زمین پہ موجود ہیں, میں باری تعالی ان پہ عذاب نازل نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے جناب محبوب پیغمبر معراج کی رات اللہ کے پاس عرش پہ گئے ہیں تو اللہ پیچھے سے عذاب نازل کرتا, پھر کیوں نہیں عذاب نازل کیا؟ میں جواب دوں گا کہ میرے محبوب پیغمبر اگر عرش پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وانت فیہم کہ محبوب پیغمبر ان کے اندر موجود ہیں, جب تک زندہ ہے عذاب نازل نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے جناب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, قبر مبارک میں چلے گئے, اس وقت عذاب نازل آ جاتا, کیوں اب تو جہان بدل چکا ہے؟ میں جواب دوں گا جناب نہیں, مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نبر اللہ مرکزہ نے معرف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور ضابطہ ہے, اس وقت اس امت پہ عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اس نبی کو اس دائرے نبوت سے نکال نہیں دیتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل ہوا ہے, اس سے پہلے اللہ نے ان کو چودی پہاڑ پہ پہنچایا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے عذاب نازل ہوا, اللہ نے چودی پہاڑ پہ پہنچایا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل ہوا, اللہ نے انہیں مصر سے نکالا, تب عذاب آیا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل ہوا ہے, لیکن دائرہ نبوت مدائن سے پہلے نکالا ہے, اس کے بعد عذاب نازل ہوا ہے. میرے محبوب پیغمبر کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے, اگر مکہ میں ہے تو انت فیہم, مدینہ میں ہے تو انت فیہم, تبوک میں ہے تو انت فیہم, عرش پہ ہے تو انت فیہم, فرش پہ ہے تو انت فیہم, اس جہاں میں ہے تو انت فیہم. میرے محبوب پیغمبر آپ کا دائرہ نبوت نہ تو قیامت کی صبح تک ختم ہونا ہے, نہ تو آپ کی امت نے اجتماعی طور پہ ہلاک ہونا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ. آپ نے نام سنا ہوگا, ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے, حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخاستی رحمت اللہ علیہ, 1,00,000 حدیث زبانی یاد تھی. ان کے پاس ایک شخص آتا ہے, سوال کرتا ہے حضرت کیا اللہ کی ذات انصاف کرنے والی نہیں ہے؟ اگر اللہ کی ذات انصاف کرنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کی وجہ سے پہلی قوموں کو تباہ کیا, پہلی امتوں پہ عذاب نازل کیا, وہ سارے کے سارے گناہ آج اس امت میں موجود ہے. تو اللہ ان گناہوں کی وجہ
وجہ سے اس امت پہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، آج کا یہ امتی بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں مبتلا ہی تھی، تو آج کا یہ امت بے حیائی کے ریکارڈ قائم کر چکا ہے۔ تو اس وجہ سے اس امت پہ اللہ عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، ہاں اللہ سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ امت بھی اجتماعی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ اپنے ضابطے قانون کے مطابق آسمان سے عذاب نازل کرتا ہے، لیکن جب وہ زمین کے قریب پہنچتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، گنبد خضرا کے حیا کی وجہ سے پلٹ کے واپس چلا جاتا ہے۔ جناب اسی وجہ سے میں نے بات عرض کی کہ یہ کائنات کیا تھا کس کا صدقہ ہے؟ بلند آواز سے بولیے کہ کائنات کیا تھا کس کا صدقہ ہے؟ حضور کا۔ بقا کائنات کی بقا کس کا صدقہ ہے؟ حضور کا۔ جب کائنات کی بقا حضور کا صدقہ ہے تو میرے آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ حضور کا صدقہ ہے۔ ہماری زندگیاں حضور کا صدقہ ہے، ہماری صلاحیتیں حضور کا صدقہ ہے، ہمارے مال حضور کا صدقہ ہے، ہماری زندگیاں حضور کا صدقہ ہے، ہماری اولادیں حضور کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم پھر اس صدقے میں سے اس کو حضور کی عزت پہ قربان کر دینا کون سی بڑی بات ہے؟ آج یہ عزم ارادہ نیت کر کے اٹھیے گا، محبوب زندگی آپ کے صدقے ملی ہے تو میرے اس زندگی میں کتنی مرتبہ آپ کی عزت پہ پہرا دیا، یہ مال آپ کے صدقے ملے تھا، کون سے ایسے موقع آئے کہ میں نے اس مال کو آپ کی عزت کے لیے قربان کیا، یہ اولاد آپ کے صدقے ملی تھی، کتنے مواقع ایسے آئے میں نے اپنی اولاد کی قربانی آپ کی عزت کے لیے دی تھی۔ اللہ کی ذات عالیہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔